یہ ایک عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ میرے اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں، قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص جس میں اپنے آپ مدد کرنے کا جذبہ ہے، اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ وہ شخص اپنی مشکلات میں خود ان کا سامنا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے واقفیت رکھتا ہے، اپنے فرائض کو نبھاتا ہے۔ ایسے اشخاص کا گروہ قوم کی ترقی، قوم کی عزت، قوم کی مضبوطی کی جڑ بن جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو اپنی خود کی خواہشات اور توقعات دوسروں سے وابستہ رکھتا ہے، دوسروں پر منحصر رہتا ہے، اس کے اندر سے اپنی آپ مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، غیرت مر جاتی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں وہ ان کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر پاتا۔ ایسا حال ایک قوم کا ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، بد تہذیب جاہل رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت ہوتی ہے۔ کئی تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی، قدر و منزلت نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر چانس اس کی رعایا کے چال چلن، ان کی اخلاق و عادات اور شائستگی پر منحصر ہے۔ ایک قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ بنی ہے۔ قومی ترقی کا مجموعہ شخصی محنتی، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی ہے، اور قومی تنزلی کا مجموعہ شخصی بے ایمانی، شخصی بے غیرتی، شخصی خیانت داری، شخصی برائیوں کا یا باہمی معاشرت میں جو بدیاں شمار ہوتی ہیں، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں بیرونی زور سے ان بدیوں کو، ان برائیوں کو اکھاڑ ڈالیں، نیست و نابود کر ڈالیں، تو وقتی طور پر تو یہ ممکن ہے، لیکن بعد میں کسی اور صورت میں اور زیادہ شور کے ساتھ پیدا ہوں گی۔ تو شخصی زندگی، شخصی چال چلن کو ترقی دی جائے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگرچہ میری یہ رائے صحیح ہے تو اپنی قوم کی صحیح، سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ کیا ہماری قوم کی شخصی چال چلن اور شخصی زندگی ان معزز قوموں کی طرح عمدہ ہے جو ہمارے طور طریقے، تعلیم و تربیت کے، بات چیت کے، سیر سپاٹے کے، شغل اشغال کے ہماری اولاد کے لیے ہیں؟ کیا ان سے ان کی شخصی چال چلن پر، اخلاق و عادات پر کچھ ترقی ہو رہی ہے؟ حاشا وکلا، جبکہ ہر شخص، کل قوم خود اپنی اندرونی حالات کی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات پر بیٹھے رہنا
کہ کوئی بیرونی زور سے اس انسان کی یا اس کل قوم کی ترقی یا اصلاح کرے؟ کتنی افسوسناک اور نادانی کی بات ہے۔ در حقیقت اصل غلام وہ نہیں جس کو ایک خدا نہ ترس جو اس کا ظالم آقا ٹھہراتا ہے اس کی رعیت ہے، بلکہ وہ انسان غلام ہے جو بد اخلاقی، جہالت، خود غرضی، شرارت کا متی اور خود غرضی کی زندگی میں مبتلا اور قوم کی ہمدردی سے بے پرواہ ہو، اور اس حالت میں ان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ اگرچہ بہت عمدہ گورنمنٹ اور قومی انتظام بھی ہو تو ان لوگوں کو آزاد نہیں کرا سکتی جب تک ان کی یہ دلی حالت، یہ جو جہالت کی حالت ہے، یہ جو بد اخلاقی کی حالت ہے، ان کی دور نہ ہو، ان کی دلی طور پر یہ اپنے آپ کو تصور نہ کریں۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر ایک عمدہ گورنمنٹ ہو، عمدہ قومی انتظام ہو جو ان کی ترقی کرے، ان کی اصلاح کرے۔ لیکن اگرچہ ایک عمدہ گورنمنٹ، عمدہ قومی انتظام، عمدہ تبدیلیاں بھی کی جائیں جس کی مثال دنیا میں نہ ملے، ایسے ایسے قانون رائج کیے جائیں، ایسی ایسی چیزیں بنائی جائیں، تو بھی یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ یہ صرف ایک فانوس خیال کے سوا کچھ نہیں ہے، خیال کے آگے اس کا رتبہ نہیں ہے۔ قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، ہمارے سب کام گورنمنٹ کر دے، جس کا آسان لفظوں میں یہ مطلب ہوا کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے، ہم کچھ بھی نہ کریں، نقارہ بن کر رہ جائیں، خود ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ سراسر قوت کی پرستش ہوگی جس کے نتائج انسان کو حقیر بنا دیں گے۔ جیسے صرف دولت کی پرستش سے انسان ذلیل و حقیر بن جاتا ہے۔ یہ ایک سچا اور عمدہ مسئلہ ہے جس سے دنیا کی معزز قوموں نے افادہ کیا اور عزت پائی، وہ اپنی مدد خود کر کے ہے۔ جب ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور کام میں لائیں گے تو ہم خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا تھا، پہلا خود انسان کو برباد کرتا ہے۔ قومی انتظام اور عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش ایک قدیمی اور غلط خیال ہے۔ صحیح اصول ولیم ڈارگن نے ڈبلن کی ایک نمائش گاہ میں پیش کیا تھا۔ اس نے کہا، جب بھی میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرا ملک، میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ ہم محنت کرتے جائیں اور اپنی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں، کوئی بھی کبھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اس سے زیادہ اہم اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے لیے۔ استقلال اور محنت کامیابی کے راز ہیں۔ ہم دلی ولولے کے ساتھ، محنت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو یقیناً میرا یہ پختہ یقین ہے کہ ایک دن تھوڑے ہی زمانے میں ہم ایک عمدہ قوم کی مانند
آرام و سکون اور خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اگلی پشتوں پر خیال کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسان کے نسل در نسل کام کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک اور اس ملک کو ترقی میں پہنچانے میں ہماری بہت مدد کی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش کی وجہ سے موجودہ نسل اس بے بہا جائیداد کی وارث ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کی ہوشیاری اور محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ جائیداد ہمیں اسی لیے نہیں ملے کہ ہم اس کی صرف حفاظت ہی کرتے رہیں، جس طرح ایک سانپ سونے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، بلکہ ہمیں اس کو ترقی دینی چاہیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ترقی یافتہ حالت میں ملک کو تحفے کے طور پر دینا چاہیے۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس، ہماری قوم نے ہماری پرکھوں کی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شخصی چال چلن کا اثر دوسرے اشخاص پر بہت زیادہ پڑتا ہے، قوی اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عمدہ اور عملی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم کوئی کتاب نہیں سکھاتی، نہ کوئی تحصیل یا انسٹیٹیوٹ اس تعلیم کے بارے میں آگاہی دے رہا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معزز قوموں میں شمار ہوں تو ہمیں اپنی آپ مدد کرنے کا ہنر اپنانا پڑے۔